انٹر نے پیرما پر 2 سفر سے فتح کے ساتھ سیری اے ٹائٹل جیتنے کے بعد پورے میلان میں جشن منایا، ہزاروں حامیوں کو سڑکوں پر بھیج دیا۔ پیازا دل دومو اتوار کو نیلے اور سیاہ لباس میں ملبوس شائقین سے بھرا ہوا تھا۔ قریبی سان سیرو میں آخری سیٹی بجنے کے چند لمحوں بعد جب رات کے آسمان کو شعلوں اور آتش بازی نے جگا دیا۔ دفتر خارجہ ایف او نے پیر کو کہا کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بات کی، جس میں علاقائی صورتحال اور پاکستان کی جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ بات چیت علاقائی صورتحال اور خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی جاری سفارتی کوششوں پر مرکوز رہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک کال اتوار کی رات کو ہوئی۔ اہم ہندوستانی ریاستی انتخابات میں ووٹوں کی گنتی پیر کو سخت حفاظتی انتظامات میں جاری تھی، جس میں مغربی بنگال پر توجہ مرکوز کی گئی تھی، جہاں وزیر اعظم نریندر مودی کی پارٹی کو اہم کامیابیوں کی امید ہے۔ 5 ریاستوں اور خطوں میں انتخابات اپریل اور مئی میں ہوئے اور مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی قومی پارلیمنٹ میں حکمران جماعت اپوزیشن کے زیر قبضہ ریاستوں میں قدم جمانے کی امید کر رہی ہے۔ پاکستان قطر سے مائع قدرتی گیس کے 2 کارگوں کے گزرنے کو محفوظ بنانے کے لیے کام کر رہا ہے، کیونکہ حکام ابنائے حرمز کے ارد گرد کشیدگی کی وجہ سے سپلائی رکاوٹوں سے بچنے کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ دونوں جہاز پہلے ہی سے لدے ہوئے ہیں اور ابنائے کے منہ کے قریب کھڑے ہیں۔ پاکستانی حکام کھلے پانیوں میں ان کی محفوظ نقل و حرکت کو یقینی بنانے کے لیے سفارتی اور آپریشنل کوآرڈینیشن میں مصروف ہیں۔ اس کوشش میں ایرانی ہم منصبوں کے ساتھ مشاورت بھی شامل ہے۔ ایک ایرانی بحری جہاز جسے امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں پر ملک کی طرف سے عائد کردہ ناکہ بندی کی تعمیل کرنے میں ناکام ہونے پر قبضے میں لیا تھا، اسے وطن واپسی کے لیے پاکستان منتقل کر دیا گیا ہے۔ امریکی آؤٹ لیٹ ABC نیوز نے پیر کو رپورٹ کیا۔ رپورٹ میں امریکی سینٹرل کمانڈ کے ترجمان کیپٹن ٹم ہاکنز کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ امریکی افواج نے MV توسکا کے عملے کی واپسی کے لیے پاکستان منتقلی مکمل کی ہے۔ لاہور ملتان میں ایک اہم کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ایک حصے کو جم خانہ کلب میں تبدیل کرنے کے متنازع منصوبے نے اسٹیک ہولڈرز کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے، جنہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر اس منصوبے پر عمل کا درآمد کیا گیا تو پاکستان کے پہلے سے مشکلات کا شکار کپاس کے شعبے کو مزید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس سے قبل کراچی میں کراچی کاٹن ایسوسی ایشن KCA کی تاریخی عمارت کے بعد بھی خدشات کا اظہار کیا گیا تھا، جسے طویل عرصے سے پاکستانی کپاس کی عالمی علامت سمجھا جاتا تھا، کو پہلے وفاقی تحقیقاتی ادارے نے سیل کر دیا تھا اور اب مبینہ طور پر اس ایجنسی کے دفاتر کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ چین اپنے رہنما شی جن پنگ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان مشرق وسطیٰ کی صورتحال سے قطع نظر آنے والی ملاقات کے لیے پرعزم ہے، اور اس معاملے سے واقف چینی ذرائع کے مطابق ایران کے ساتھ اپنے مخالف کے مہینوں طویل تنازع کو ممکنہ طور اپنی مذاکراتی پوزیشن کو مضبوط طور پر محتاط انداز میں دیکھتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق غیر معمولی ملاقات جو پہلے ہی ایران کے ساتھ امریکہ اسرائیل جنگ کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو چکی تھی، اب 14-15 مئی کو شیڈول ہے۔ کئی ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ بیجنگ اپنے سب سے بڑے اقتصادی اور فوجی حریف کے ساتھ زیادہ اعلیٰ سطحی اجلاس کو ایک واحد موقعات کے طور پر دیکھتا ہے۔ CNN کی طرف سے حاصل کی گئی یورپی انٹیلی جنس ایجنسی کی ایک رپورٹ کے مطابق کرملن نے صدر ولادیمیر پوتن کے ارد گرد ذاتی سیکیورٹی میں ڈرامائی طور پر اضافہ کیا ہے، جس نے اعلیٰ روسی فوجی شخصیات کے قتل کی لہر اور بغاوت کے خدشات کے پیش نظر نئے اقدامات کے تحت قریبی عملے کے گھروں میں نگرانی کے نظام نصب کر دیے ہیں۔ ڈوزیر میں کہا گیا ہے کہ صدر کے ساتھ کام کرنے والے باورچیوں، باڈی گارڈز اور فوٹوگرافروں پر بھی پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرنے پر پابندی ہے۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ کرملن چیف کے آنے والوں کی 2 بار اسکریننگ کی جانی چاہیے اور ان کے قریب کام کرنے والے صرف انٹرنیٹ رسائی کے بغیر فون استعمال کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اعلان کے بعد تیل کی قیمتیں بڑی حد تک غیر مستحکم ہیں کہ امریکہ ابنائے حرمز سے پھنسے ہوئے جہازوں کی رہنمائی کرے گا۔ برینٹ کروڈ بین الاقوامی بینچ مارک پیر کی صبح بنیادی طور پر فلیٹ تھا، کیونکہ تاجروں کو ٹرمپ کے منصوبوں کی تاریخ میں توانائی کی سب سے بڑی رکاوٹ کو حل کرنے کی بہت کم امید نظر آئی۔ پورے مشرق وسطیٰ میں 3 اہم ہاٹ سپاٹ بین الاقوامی برادری کے لیے تشویش کا باعث بنے رہنے چاہئیں: منجمد ایران جنگ، لبنانی تنازع اور غزہ کی سنگین انسانی صورتحال۔
یہ تمام بحران ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں کیونکہ ان میں یا تو براہ راست امریکی فوجی مداخلت یا اسرائیل کی طرف سے واشنگٹن کی حمایت یافتہ جارحیت شامل ہے۔ لہٰذا امن کے مفاد میں امریکہ کو مزید عسکری مہم جوئی سے باز رہنا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ اپنے جنگجو اتحادی اسرائیل کو بھی روکنا چاہیے۔ مختصر یہ کہ ان تنازعات کو پرامن طریقے سے حل ہوتے دیکھنا مشکل ہے۔ آئی ٹی تیزی سے غیر یقینی ہوتی جا رہی ہے کہ ایران کی جنگ جو اب اپنے تیسرے مہینے میں ہے کتنی دیر تک چلے گی۔ کچھ عرصہ پہلے تک ایسا لگتا تھا کہ امریکی اور ایرانی مفادات ایک طویل تنازع سے بچنے کے خواہاں ہیں، حالانکہ اسرائیل نے ایسا نہیں کیا۔ اس تاثر کو تقویت ملی جب انہوں نے گزشتہ ماہ اسلام آباد میں اپنی پہلی اور اب تک صرف آمنے سامنے بات چیت کی۔ اس کے بعد امن کا عمل درہم برہم ہو گیا اور اہم علاقائی ریاستوں کے تعاون سے پاکستان کی بھرپور کوششوں کے باوجود مذاکرات کا دوسرا دور ناکام ثابت ہوا۔ پاکستان کی فعال ثالثی میں بعد ازاں تہران اور واشنگٹن کے درمیان پیغامات کا تبادلہ اور مذاکرات کی تجاویز شامل تھی، وہ عمل جاری ہے۔ یو اے ای تیل برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک میں تیل پیدا کرنے والا تیسرا سب سے بڑا ملک گزشتہ جمعے کو اس گروپ سے نکل گیا، جس کی تقریباً 6 دہائی کی رکنیت ختم ہو گئی۔ یہ اوپیک اور توسیع شدہ اوپیک کے لیے ایک سنگین دھچکا تھا جس میں روس بھی شامل ہے۔ اس نے گروپ اور تیل کی عالمی منڈی کی حرکیات پر اثر انداز ہونے کی اس کی صلاحیت کو کمزور کر دیا۔ اوپیک کے اندر متحدہ عرب امارات کے پاس سعودی عرب کے بعد دوسری سب سے بڑی اضافی گنجائش ہے، اور اس اضافی صلاحیت نے بحرانوں کے دوران توانائی کی عالمی منڈیوں میں توازن قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اگرچہ سعودی عرب اپنی کافی زیادہ اضافی صلاحیت کے ساتھ یہ کردار ادا کرتا رہے گا، اوپیک نے مارکیٹوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے او اے کے اضافی کشن کو کھو دیا ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال نے پیر کو اسلام آباد میں متعلقہ حکام کا اجلاس طلب کیا ہے، جس میں چینی کمپنی کی جانب سے پاکستان اور چین میں اپنے تمام آپریشنز بند کرنے کے ساتھ ساتھ گوادر میں ایک فیکٹری کے اچانک اعلان سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ کمپنی کی انتظامیہ ہارن گینگ گروپ نے جمعہ کو ایک بیان جاری کیا جس میں اس کے کاروبار کو چلانے میں انتظامی پالیسی اور دیگر رکاوٹوں کا حوالہ دیا گیا۔ ایک مضبوط نچلی سطح کی جمہوریت کا مستقبل قریب میں غیر یقینی ہے۔ اس کے لیے ایک تیز ہوتی ہوئی قومی بحث میں اس کے لیے دباؤ بڑھنے کے باوجود ملک کی حکمران جماعتیں بظاہر تیسرے درجے کی حکومت کو بااختیار بنانے کے بنیادی اصولوں کو برقرار رکھنے کے لیے تیار نہیں کہ اس سے سیاسی رہنما جماعتوں کے درمیان اور ان کے اندر خیال مختلف ہوتے ہیں یا اس سے قاصر ہیں۔ سیاسی رہنماؤں اور ان کے درمیان تقسیم ہوتے ہیں جو مقامی حکومت LG نظام کے کسی نہ کسی طرح کے محدود بااختیاریت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور جو لوگ آئین کے آرٹیکل 140 کے تحت فراہم کردہ منتخب مالی ذمہ داری سونپنا چاہتے ہیں۔ جب اسپرٹ ایئر لائنز نے ہفتے کی رات بند کر دیا، تمام پروازیں منسوخ کر دیں، 17,000 ملازمین کو جانے دیں اور ٹکٹ ہولڈرز کو صرف ہوائی اڈے پر نہ آنے کے لیے کہہ رہے تھے، نہ آنے کے لوگ حیران رہ گئے بلکہ ان سے بھی محروم ہو گئے۔ اس کی تمام بے عزتی کے لیے روح سستی تھی۔ پھر ان میں سے ایک کو خیال آیا۔ ہنٹر پیٹرسن، ایک آواز اداکار جس میں اکثر پروازوں کی شکایات ہیں، نے ایک ٹک ٹاک پوسٹ کیا جس میں پوچھا گیا کیا ہوگا اگر بیس فلمیہ امریکی بالغوں نے اسپرٹ کرایہ کی قیمت میں کمی کر دی اور صرف اسے خریدا۔ اس نے اسے روح 2.0 لوگوں کی ملکیت کہا۔ چند گھنٹوں کے اندر اس نے ایک ویب سائٹ تیار کر لی تھی، ایک جان کی 1 گھنٹے کی نوکری اپنے ہی داخلے سے، اور اتوار تک 36,000 بانی سرپرستوں نے تقریباً $23 ملین کا وعدہ کیا تھا۔ اس عمل میں اس کے سرورز کریش ہو گئے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ان کیڈرڈ افسران، جن میں سے بہت سے ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں، کے پی اور بلوچستان میں تبادلے کیے۔ روٹیشن پالیسی کے تحت یہ پوسٹنگ کم عمر افسران کو ہونے والی تھی۔ IGP کا کہنا ہے کہ معاملہ اسلام آباد کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اسٹیبلشمنٹ کے سیکریٹری کا صوبوں کی درخواست پر روٹیشن پالیسی معطل کا دعوی لاہور۔ ڈان کو معلوم ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے پنجاب سے 10 پولیس افسران کو ان کی بڑھتی عمر اور صحت کے حوالے سے خدشات کے باوجود 1 سال کی لازمی مدت کے لیے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مشکل علاقوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ بحر اوقیانوس میں ایک کروز شپ پر 3 افراد کی موت ہو گئی ہے، جس میں کم ایک کے ہینٹا وائرس میں مبتلا ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ یہ ایک نایاب بیماری چوہوں سے انسانوں میں منتقل ہوتی ہے۔ صحت کے حکام اب MV ہونڈیوس پر وائرس کے مشتبہ پھیلنے کی تحقیقات کر رہے ہیں، جو ارجنٹائن کے یوشوایا سے کیپ وردے کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔
عالمی ادارہ صحت نے اتوار کو کہا کہ بحر اوقیانوس میں ایک کروز جہاز پر مشتبہ ہنٹا وائرس پھیلنے سے 3 افراد ہلاک اور کم از کم 3 دیگر بیمار ہو گئے ہیں۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کو ایک بیان میں WHO نے کہا کہ تحقیقات جاری ہیں، لیکن ہنٹا وائرس کے کم از کم ایک کیس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ وینیسیوس جونیئر نے دوسرے ہاف میں 2 بار مارا کیونکہ ریال میڈرڈ نے اتوار کو لا لیگا میں اسپانیول میں 2-0 سے کامیابی حاصل کر کے اپنی پتلی ٹائٹل کی امیدوں کو زندہ رکھا۔ 4 میچ باقی رہ جانے کے ساتھ بارسلونا 88 پوائنٹس کے ساتھ اسٹینڈنگ پر برتری رکھتا ہے، جو دوسرے نمبر پر موجود ریال سے 11 آگے ہے، جس کی وہ اگلے ہفتے کے آخر میں کیمپ نو میں کلاسیکو میں میزبانی کر رہے ہیں، جو کاتالان کو لگاتار دوسرے سیزن کے لیے چیمپئن بننے کی تصدیق کر سکتا ہے۔ فرانس کی بائیں بازو کی انبود پارٹی کے سرکردہ سیاست دان جان لوک میلنشون کا کہنا ہے کہ وہ اگلے سال ہونے والے صدارتی انتخابات میں حصہ لیں گے، جس میں مرکزی اور دائیں بازو کے حریفوں کے ساتھ ممکنہ ٹکراؤ ہوگا۔ ہاں، میں ایک امیدوار ہوں، 74 سالہ نے اتوار کو فیک ٹی وی کو بتایا۔ اطالوی ٹین ایج پروڈیجی کمی انٹونیلی نے اتوار کو مرسڈیز کے لیے میامی گراں پری جیتی اور پول پوزیشن سے لگاتار تیسری جیت کے ساتھ فارمولا 1 ریکارڈ بک میں اپنا نام لکھوا لیا۔ چیمپئن شپ کی قیادت کرنے والا اب تک کا سب سے کم عمر ڈرائیور 19 سال کی عمر میں انٹونیلی گرڈ پر ٹاپ سلاٹ سے اپنے کیریئر کی پہلی 3 جیتیں لینے والا پہلا شخص بھی بن گیا اور میامی میں پہلی قطار سے جیتنے والی ریس کے 5 ایڈیشنز میں پہلا بھی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ پیر سے آبنائے ہرمز میں پھنسے ہوئے بحری جہازوں کو آزاد کر دے گا اور یہ تجویز کیا ہے کہ ان کی انتظامیہ اسٹریٹجک آبی گزرگاہ پر ایرانی ناکے بندی کو توڑ دے گی۔ اتوار کے روز ٹرمپ نے کہا کہ دھکا، جسے پروجیکٹ فریڈم کا نام دیا گیا ہے، ایک انسان دوستی کا اشارہ ہوگا جس میں ایران کو آپریشن میں مداخلت کے خلاف خبردار کیا گیا تھا۔ آپ نے یہ مزاح پہلے بھی دیکھا ہے، ایک بشری کتا مسکراتا ہوا بیٹھا ہے، شولوں میں گھرا ہوا ہے اور کہتا ہے یہ ٹھیک ہے۔ یہ پچھلی دہائی کے سب سے پائیدار میمز میں سے ایک بن گیا ہے اور اب ایسا لگتا ہے کہ AI سٹارٹ اپ آرٹیزن نے اسے ایک اشتہاری مہم میں شامل کر لیا ہے، ایک اشتہار جس کے لیے کامک بنانے والے آرٹسٹ کسی گرین نے کہا کہ اس کا فن چوری ہو گیا ہے۔ واشنگٹن کی جانب سے جرمنی میں امریکی فوجیوں کی تعداد کم کرنے کے منصوبے کے اعلان کے بعد جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے امریکہ کے ساتھ تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ مرز نے کہا کہ امریکی فوجیوں کے انخلاء کے منصوبے کا ایران میں اپنی حکمت عملی پر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ پیدا ہونے والے اختلافات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO بحر اوقیانوس میں بحری جہاز پر ہنٹا وائرس کے مشتبہ طور پر پھیلنے سے 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ 1 case of ہنٹا وائرس has been confirmed with 5 more suspected cases under investigation it said۔ مبینہ طور پر ایک برطانوی شہری انتہائی نگہداشت میں ہے۔ 11ویں HBL پاکستان سپر لیگ PSL ایڈیشن کے فائنل میچ سے قبل ٹورنامنٹ کی ستاروں سے سجی اختتامی تقریب ہوئی، جس میں آئمہ بیگ، عارف لوہار اور عاطف اسلم سمیت مقبول گلوکاروں کی آتش بازی اور پرفارمنس پیش کی گئی۔ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں اتوار کے روز بڑی تعداد میں شائقین گالا ایونٹ کا مشاہدہ کرنے پہنچے، جس کے بعد پشاور زلمی اور ڈیبیو کرنے والے حیدرآباد کنگز کے درمیان فائنل مقابلہ ہوا۔ جنوبی افریقہ میں پولیس نے گزشتہ ہفتے سیلابی پانی میں بہہ جانے والے کے تاجر کی تلاش میں ایک افسر کو ہیلی کاپٹر سے مغرب متاثرہ دریا میں اتارے جانے کے بعد انسانی باقیات برآمد کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ لاپتہ شخص کو کھا جانے والے رینگنے والے جانور کو پہلے ہی ہلاک کر دیا گیا تھا، لیکن کیپٹن جوہان پوٹی پورٹگیٹر نے کہا کہ یہ اب بھی اعصاب شکن تجربہ ہے۔ ایران کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے کہا ہے کہ ایران کو اس کی تازہ ترین امن تجویز پر امریکی رد عمل موصول ہوا ہے۔ تسنیم خبر رساں ادارے کے مطابق ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ جواب جو پاکستان کے ذریعے پہنچایا گیا تھا، اب اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ مانچسٹر یونائیٹڈ نے اگلے سیزن میں چیمپئنز لیگ فٹ بال کو محفوظ کر لیا کیونکہ کوبی مینو کی اسٹرائک نے پرانے حریف لیورپول پر 3-2 سے سنسنی خیز فتح حاصل کی۔ یونائیٹڈ اتوار کو 15 منٹ کے اندر میتھس کونہا اور بینجمن سیسکو کے ذریعے 2-0 سے آگے تھا، لیکن وقفے کے بعد دھکیل دیا تاکہ ارن سلاٹ کے مردوں کو ڈومنگ سوبوسزلی اور کوڈی گاکپو کے گول سے برابر کرنے کی اجازت مل جائے، اس سے پہلے کہ مینو نے جیت حاصل کی۔
کینیا کے متعدد حصوں میں شدید بارشوں کے باعث سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے کم از کم 18 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس نے اتوار کو بتایا کہ ملک کے وسطی اور مشرقی علاقوں میں تھراکا نیتی، ایلجیو ماراکوٹ اور کیامبو کاؤنٹیوں میں لینڈ سلائیڈنگ کی اطلاع ملی ہے۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ان واقعات میں 18 جانیں چلی گئیں اور مشکل موسمی حالات کے درمیان احتیاط برتنے کی تاکید کی۔